ہارون رشید کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مخالفت اور آپ علیہ السلام کی گرفتاری۔ ہارون کے خیالات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے خراب ہو ہی چکے تھے۔ بغداد میں ایسا کون تھا جو اس کے دل سے ان وسوسوں کو دور کر دیتا؟ آپ علیہ السلام کا دوست وہاں ایک بھی نہ تھا، جو بھی تھا مخالفت پر بھڑکانے والا ہی تھا۔ امین اور مامون کے معاملات طے ہو جانے کے بعد جعفر و یحییٰ وغیرہ سب میں صلح ہو گئی، لیکن نہ ہوئی تو امام علیہ السلام اور ہارون کے درمیان۔ نہ بادشاہ کو اس مصالحت اور صلح کی طرف کوئی توجہ تھی، نہ اس کے درباریوں کو۔ محمد ابن اسماعیل کی مفسدانہ باتوں نے جیسا شدید اثر ہارون کے دل پر ڈالا تھا، وہ بدستور قائم رہا۔ ہارون امین اور مامون کے معاملے سے فارغ ہو کر پہلے تو مکہ معظمہ گیا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گرفتاری کی تدبیریں کرنے لگا۔ یعقوب ابن داؤد، جن کو مہدی نے ایک سید کے رہا کر دینے کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے قید کر دیا تھا، اور ہارون نے اپنے عہد حکومت میں ان کو رہا کر کے مکے میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، اس زمانے میں کسی ضرورت سے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک دن یحییٰ برمکی سے ملنے گئے۔ باتوں باتوں میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ یحییٰ نے کہا، کل میں ہارون کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کو گیا تھا۔ ہارون نے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں آپ کی خدمت میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی گرفتاری کے معاملے میں معافی کا خواستگار ہوں، اور میں ان کی اسیری پر اس وجہ سے مجبور ہوں کہ مجھے یہ خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ فتنہ برپا کر کے امت میں خون ریزی کا باعث نہ ہو جائے۔ اے یعقوب، مجھے ہارون کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کل وہ امام موسیٰ کاظم کو ضرور قید کرے گا۔ یعقوب کہتے ہیں، میں یحییٰ سے یہ باتیں سن کر سناٹے میں آ گیا اور دل میں سوچنے لگا، امام علیہ السلام سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی ہے جس کی پاداش میں یہ سزا ملنے والی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ کو ہارون کے ارادے سے پوری طرح واقفیت تھی اور بادشاہ کے مزاج میں دخیل بھی تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ہارون کو حضرت کی گرفتاری سے باز رکھ سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ آخر تو ہارون جیسے بادشاہ کا وزیر تھا۔ اس واقعے کے دوسرے روز ہارون نے امام علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام اس وقت روضہ رسول میں تشریف فرما تھے۔ یہ لوگ تلاش کرتے ہوئے وہیں جا پہنچے، دیکھا کہ قبر مبارک کے پاس ہی عبادت میں مشغول ہیں۔ ان ظالموں نے نماز کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، اسی حالت میں گرفتار کر کے کشاں کشاں ہارون کے پاس لے چلے۔ امام علیہ السلام نے قبر مبارک سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اے جد بزرگوار، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت سے آپ کے اہل بیت پر کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر حاضرین مسجد زار زار گریہ کرنے لگے، مگر حاکم وقت کے خوف سے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ جب آپ کو ہارون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس بد زبان شقی نے آپ علیہ السلام کو سخت سست کلمات سنانے شروع کیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی گستاخانہ تقریر کا کوئی جواب نہ دیا اور ویسے ہی کھڑے رہے۔ یہ واقعہ 179 ہجری کا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید کر کے بصرہ بھیجے گئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیشی کے تھوڑی دیر بعد ہارون نے 2 محملوں کی تیاری کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک میں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سوار کیا اور دوسری بالکل خالی رکھی۔ جس محمل میں آپ علیہ السلام سوار تھے اس کو بہت سی فوج کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی عیسیٰ ابن جعفر کے پاس بصرہ بھیج دیا، جو اس وقت وہاں کا حاکم تھا، اور خالی محمل کو فوج کے ایک دستے کے ساتھ بغداد روانہ کر دیا۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگوں کو آپ کے بھیجے جانے کا اصلی مقام معلوم نہ ہو اور وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہیں۔ ہارون کو شیعوں کی طرف سے بہت کھٹکا تھا۔ یحییٰ برمکی اور محمد ابن اسماعیل کی جھوٹی خبر رسانیوں نے اس کو شیعوں کی طرف سے بہت خوفزدہ کر رکھا تھا، اسی لیے یہ سب انتظام کیے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے مدینے سے روانہ ہوتے ہی دولت سرا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور کم سن بیٹے آپ کے قید ہونے کی خبر پا کر اس بےتابی سے روتے اور جگر خراش نالہ و زاری کرتے تھے کہ سننے والوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔